آپ کو بتائیں کہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ رکن ملکوں کے درمیان 8 دستاویزات پر دستخط بھی کر دیے گئے، جبکہ رکن ملکوں کے انسداد دہشت گردی کی علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق کیا گیا، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کی صدارت روس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے روس کو تنظیم کی صدارت ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ ایس سی او سربراہان کا آئندہ اجلاس کی 2025 میں روس میزبانی کرے گا۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ اس وقت جاری کر دیا گیا، جبکہ رکن ملکوں کے درمیان 8 دستاویزات پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں۔ رکن ملکوں کے انسداد دہشت گردی کی علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ نمائندہ خصوصی متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین صاحب، اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اعلامیہ میں چیدہ نکات کیا ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور اس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام رکن ممالک نے مشترکہ اعلامیہ کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور ایس سی او اجلاس میں جمہوریہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولفو، چین کو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اور ایران کے وزیر صنعت کانگریم و تجارت سید محمد بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں خاص طور پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے مقاصد ہیں، جو چارٹر ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر کے تحت سماجی اقتصادی ترقی، کلچرل لنکیجز کے فروغ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا تمام رکن ممالک کے اندر۔ ابھی کچھ دیر میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اعلامیہ اس کا باضابطہ طور پر پریس سٹیٹمنٹ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل مشترکہ پریس کانفرنس میں کریں گے۔ اس وقت شرکاء کے اعزاز میں جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے زورانہ دیا جا رہا ہے، کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں سائیڈ لائنز کے اوپر، کچھ ملکوں کے جو ہیڈز آف گورنمنٹ ہیں وہ وزیر اعظم سے سائیڈ لائنز پہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جو اعلامیہ ہے وہ تھوڑی دیر میں اس میں کتنے نکات ہیں، کتنی چیزیں، یہ تمام تر تھوڑی دیر میں ایک لائیو جوائنٹ پریس کانفرنس کے ذریعے کنونشن سینٹر سے براہ راست بھی دکھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے متین صاحب، جس طرح سے کہ خطاب کیا دیگر سربراہان مملکت نے باری باری اور وزیر خارجہ جے شنکر نے بھی کیا اور انہوں نے مبارکباد دی پاکستان کو اس ایس سی او کو چیئر کرنے پر، اور انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ بھارت پاکستان کی ایس سی او کی صدارت کے میعاد کے دوران بھرپور تعاون بھی کرے گا، اور انہوں نے بڑا پازیٹیو جسٹس دیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، بہت پازیٹیو جسچر، بہت پازیٹیو سپیچ رہی بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے، چونکہ دیکھیے یہ ایک بائیلیٹرل ٹریک یا ڈائلاگ نہیں ہے، یہ ملٹی لیٹرل ٹریک ہے اور اس میں شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ تمام رکن ممالک کو اس میں ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے اس قسم کا مثبت طب و لہجہ کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ جب تک پاکستان کے پاس یہ سربراہی موجود ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے مقاصد چارٹر کے اندر پاکستان کے ساتھ، نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ دیگر تمام ممالک کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو جسچر ہے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے، اس کو ہمیں پازیٹیو، اور خاص طور پہ پاکستانی وزیر اعظم نے جو اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں فیصلے اجتماعیت کے تحت کرنے ہوں گے، اور خاص طور پہ غزہ اور فلسطین کے بحران کا ذکر کیا گیا اور عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ تو پاکستان نے اس پلیٹ فارم پہ بھی غزہ اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اسے ہائی لائٹ کیا اور عالمی برادری کی توجہ اسرائیلی مظالم کی جانب دلائی اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل پہ تمام تر سفارتی دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ جو جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، اسے روک سکے، کانفلکٹ کو فوری طور پہ روکا جا سکے۔ آج کی کانفرنس کی اور یہ 3 دن سے جو یہاں پر ایک میلے کا سما ہے، تقریباً کم و بیش 50 سے 60 روسی صحافی ہیں، اور روس کا جو ڈیلیگیشن اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے یہاں پہ موجود ہے، 300 ارکان پر مبنی، جس میں میڈیا کے تقریباً 60 سے 65 کے قریب نمائندگان ہیں،
ان کے اعلیٰ ترین حکام ہیں، روس کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور روس کے وزیر اعظم بھی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو چین اور روس کی جو پریزنس ہے یہاں پر اعلیٰ ترین سطح کی لیڈرشپ کی، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ رشیا اور چائنا جی پاکستان کے اوپر بے پناہ اعتماد کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے متین صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ حمید لنگرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیا سہولت سینٹر میں ہی موجود ہیں۔ حمید بتائیے گا، آپ اس وقت میڈیا سہولت سینٹر میں ہی موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کس طریقے کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جو باہر سے آئے ہوئے، بیرون ملک آئے ہوئے جو صحافی ہیں ان کی جانب سے کیا تاثرات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ اجلاس جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر میں اس میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر کی بات کروں تو یہاں پر صبح سے ہی جو جس طریقے سے چیزوں کو کوارڈینیٹ کیا گیا، مینیج کیا گیا، مختلف ممالک سے آئے ہوئے صحافیوں کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا، اس حوالے سے ہماری یہاں پہ مختلف صحافیوں سے بات چیت ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے میزبانی کا حق ادا کیا ہے اور یہاں پہ ہمیں بہترین طریقے سے سہولیات ملی ہیں۔ گزشتہ روز رات کو بھی جب یہاں پر یہ صحافی پہنچے تھے اور یہاں پر مختلف ان کے لیے نہ صرف اچھے کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا بلکہ قوالی نائٹ کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، اور پاکستان کے نمبر قوال جو ہے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آج پھر صبح سے جو انگیجمنٹس چل رہی تھیں جناح کنونشن سینٹر میں، اس کو لمحہ بہ لمحہ یہاں سے کور کیا گیا۔ نہ صرف جو ہے وہ پی آئی ڈی بلکہ دیگر حکومتی اداروں کی جانب سے مکمل جو ہے وہ سہولیات دی گئیں اور ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، کتنے رکن ممالک ہیں جنہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، اور کچھ پتہ چلا ہے کہ اعلامیہ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے؟ جی دیکھیں، 10 اس کے رکن ممالک ہیں اور تمام کی جانب سے اس مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے گئے ہیں، اور مشترکہ اعلامیہ کے اندر ان تمام رکن ممالک کے جو مشترکہ مسائل ہیں اس پر بڑی سیر حاصل طریقے سے بحث کی گئی اور اس کو اعلامیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جو اس اعلامیہ کے اندر سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی گئی ہے وہ جو ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو، خاص کر کامرس کے اندر، بینکنگ کے اندر اور دیگر جو اس سے فائنانس سے ریلیٹڈ امور ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے کے ان ممالک کے اندر جو مشترکہ مسائل ہیں جس میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں، زراعت کا شعبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ سروسز سیکٹر ہے، اس کے ساتھ پھر دیگر کامرس کے جو شعبہ ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور آپس میں شراکت داری کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ اپنے مشترکہ چیدہ مسائل کا بھی ذکر کیا گیا اور ہر اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام ممالک اگر یہ مل کر چلے اور ان امور کے حوالے سے مل کر کام کریں، جس کی جو کیپیسٹی ہے اور جتنی سروسز ہیں وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ان سکلز کو شیئر کریں گے تو یہ ممالک جو ہے وہ مل کر ان اپنے مشترکہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ آپس میں یہ ممالک جو آنے والا دور ہے، جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں اس کو کیسے نمبردسما ہونا ہے اور اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے اس کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ خصوصی طور پر بات کی گئی تھی اور یہی چیز جو ہے وہ اعلامیہ کے اندر بھی شامل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خطے کے مختلف ممالک کو درپیش مسائل کے حوالے سے جو ہے اس کے حوالے سے بھی ان میں بات کی گئی اور یہ اتفاق پایا گیا ہے کہ تمام ممالک جو ہے وہ مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ان چیدہ مسائل کو مل کر حل کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، حمید لنگرا، میڈیا سہولت سینٹر میں آپ صبح سے ہی موجود ہیں اور ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ بھی موجود رہے اور یہاں پر لوگوں کے مسائل اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھتے رہیں اور ہم نے پورے ٹائم ان کو دیکھا کہ آپ لوگ کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ یہاں پہ جو دیگر وفود آئے ہیں جن کے یہاں پر میڈیا کے لوگ آئے ہیں، ان کا انٹریکشن کیسا رہا آپ لوگوں کے ساتھ؟ جو پاکستانی صحافی ہیں ان کے ساتھ کیسا انٹریکشن رہا ہے؟ دیکھیں، تقریباً 500 کے قریب صحافی جو ہے وہ موجود تھے اس ایس سی او کے رکن ممالک کے جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کے 2 آبزرور اسٹیٹس تھیں، پھر ڈیلیگیٹ ممبرز ان کے آئے ہوئے تھے، ان کے بھی صحافی یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر گزشتہ رات سے تمام مقامی صحافی میں یہ کہوں گا یا میزبان صحافی جو ہم لوگ تھے ان کی گاہے بگاہے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہی ہے۔ ایون ہمارے روایتی حریف بھارت کے صحافیوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، ان کے ساتھ مختلف
مختلف ایشوز کے اوپر بات ہوئی اور پاکستانی صحافیوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی اچھی میزبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ایشوز پر ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھارت کی جانب سے اگر یہ جارحیت ختم کر دی جائے، بھارت اپنی روایتی ہردرمی سے باز آ جائے تو معاملات بہت اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشیا اور چائنا کے جو صحافی وفود تھے ان کے ساتھ بڑی اچھی انٹریکشن ہوئی، ازبکستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی انٹریکشن ہوئی ہے، ان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان اور یہ رکن ممالک مل کر خاص کر ایگریکلچر کے شعبے میں، ہیلتھ سیکٹر میں اور کامرس کے شعبے میں مل کر کام کریں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بہت اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں اور اس کا براہ راست فائدہ جو ہے ان ممالک کی عوام کو ہوگا۔ پھر دوسری بات اگر میں بات کروں کہ یہاں پر انتظامات کے حوالے سے تو جس طریقے سے وزارت اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ، پھر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ان کی جانب سے یہاں پر بہترین جو ہے وہ انتظامات کیے گئے تھے۔ وزارت آئی ٹی کی جانب سے جو نیٹ ورکنگ پرووائڈ کی گئی تھی، بہترین نیٹ جو ہے یہاں پر پرووائڈ کیا گیا تھا اور اس کے حوالے سے اچھے انتظامات کیے گئے تھے۔ صبح سے لے کر ابھی اس ٹائم تک جب یہ ایونٹ کلوز ہوا ہے اور کل کے دن سپیر 3 بجے کے بعد اس جگہ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کسی بھی صحافی کو کہ اس کو کسی کام کرنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہو، اس کو جو ہے وہ اپنے کوئی رپورٹنگ کرنے میں مشکل یہاں سے پیش آئی ہو، اپنا بہترین انداز سے جو اپنے ڈیوائسز کے ذریعے وہ اپنے کمیونیکیٹ کر رہے تھے۔ اچھے میزبان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے اور یہاں پہ جو مختلف خاص کر جو رشین صحافی تھے ان کی جانب سے جو بڑا اچھا رسپانس آیا، چائنیز صحافی جو کچھ یہاں پہ ہمیں نظر آیا ان کی جانب سے بڑا اچھا رسپانس آیا، ایون یہاں پر جو کچھ بھارتی صحافی موجود تھے ان سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہ اگرچہ گلا تھا کہ ہمیں ویزا جو ہے وہ کم مدت کے لیے دیا گیا تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہاں پہ مختلف جگہوں کو وزٹ کرنا چاہتے تھے، اگر ہمیں یہ ٹائم مل جاتا تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے اسلام آباد کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے مختلف جو سیاحتی مقام ہیں ان کی خواہش تھی کہ وہ وہاں پر جائیں، اس کو وزٹ کریں۔ اسی طریقے سے ٹیکسلا میوزیم کے حوالے سے بھارتی صحافیوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس جگہ کو جا کر وزٹ کریں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جس طرح سے مسائل ہیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، پیچیدہ ہیں، لیکن کنونشن سینٹر کے اندر جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس کے حوالے سے تمام کی جانب سے جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہمیں وہ شکر گزار نظر آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سینئر اسپیشل کورسپونڈنٹ مدین حیدر صاحب بھی موجود ہیں، میں ان سے جانتا ہوں کہ ان کی کیسی انٹریکشن رہی ان دیگر ممالک کے صحافیوں کے ساتھ، یہ انہوں نے ایس ای او کے اجلاس کو کس طریقے سے پایا۔ سر کیا کہیں گے آج کے اجلاس کے؟ جی دیکھیے بہت یہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تقریباً 10 رکن ممالک ہیں، پھر آبزرور کنٹریز ہیں، ایک صحیح معنوں میں انٹرنیشنل میڈیا پریزنس ہے۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، اس کی کامیابی، یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پہ، ساتھ جو میڈیا ڈپلومیسی ہے وہ اپنی جگہ پہ، ہماری بھارتی صحافیوں کے ساتھ بات ہوئی، چائنیز کے ساتھ ہوئی، رشینز کے ساتھ ہوئی، بہت متاثر دکھائی دے رہے تھے وہ اس ایونٹ سے بھی، اور جو پہلی مرتبہ آئے تھے خاص طور پر اسلام آباد میں، پاکستان کا جو ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہے، پاکستان کی جو خوبصورتی ہے، اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، اس میں جو جدید تعمیرات ہیں، جو گرینری ہے اسپیشلی، وہ بہت جسے کہتے ہیں میزمرائز، وہ اس میں بہت متاثر نظر آئے، اور اسپیشلی کانفرنس کے انعقاد اور پھر جس طریقے سے پاکستانی حکام نے ان کے ساتھ کوآپریشن کیا، تعاون انہیں فیسیلیٹیشن دی جاتی رہی۔ یہاں پر آپ بھی موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ نہ صرف انڈینز بلکہ رشین، چائنیز، ایرانی صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی، وسطی ایشیا کے بھی، پھر انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی ہیں، ویسٹرن پریس بھی کچھ یہاں پہ نظر آئی۔ تو اسپیشلی چونکہ فوکس شنگھائی تعاون تنظیم کے اوپر ہے، تو چین اور روس کے صحافیوں کا کہنا تھا کہ اس میں پاکستان کے اندر بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے تحت پاکستان خطے میں ایک تصویراتی قوت بنتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور روس پاکستان کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کہ روسی نائب وزیر اعظم بھی موجود ہیں اور روسی وزیر اعظم بھی موجود ہیں، ایک ہی وقت میں روس کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور رشین پرائم منسٹر بھی ہیں، اور گزشتہ روز چین اور پاکستان کی قیادت کے درمیان جو تمام تر ڈائلاگ ہوا، اس کا 30 نکاتی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں پاکستان اور چین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ
پاکستان اور چین کے تعلقات اور خاص طور پہ مختلف شعبوں میں جو تعاون ہے اس کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور جن شعبوں میں معاہدوں پر اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے انہیں بھی آگے لے کے بڑھیں گے۔ تو جس طریقے سے چین اور روس کی پاکستان میں گہری دلچسپی بڑھ رہی ہے، تو جنوبی ایشیا میں جہاں بھارت اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ جنوبی ایشیا کی وہ بڑی طاقت ہے، وہ اس کا ایک خواب ہے، پاکستان جنوبی ایشیا کی اب ابھرتی ہوئی طاقت ہے، میزائل پاور پہلے ہی ہے، جوہری قوت بھی ہے۔ اب انشاءاللہ حالات اسی طرح اچھے انداز میں آگے چلتے رہے تو پاکستان ایک خطے کی تصویراتی ابھرتی ہوئی تصویراتی اکنامک پاور بننے کے بھرپور مواقع ہیں، اور اسی لیے چائنا یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی مغربی ممالک اس کو کس انداز سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، مغربی ممالک یا تو پاکستان کو سپیس دیں یا پاکستان کے اندر انویسٹ کریں۔ جس طرح اتنا بڑا کوریڈور بنا ہے تو اس کوریڈور میں چین کی انویسٹمنٹ ہے، چائنا پاکستان کے اندر دلچسپی لے رہا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز جو ہیں، خاص طور پہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ پاکستان کو اس خطے میں سپیس نہیں دے رہا، بلکہ سپیس مل رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک کو، انڈیا کو سپیس مل رہی ہے۔ تو یہ طاقت کا توازن گڑبڑ ہو رہا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ طاقت کا توازن برقرار رہے، طاقت کا توازن متوازن رہے وہ، لیکن ہندوستان چاہ رہا ہے کہ طاقت کا جو مرکز ہے وہ ہندوستان رہے، اور ہندوستان کو مغربی ممالک کی آشیرواد حاصل ہے۔ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ وہ چین کے خلاف ایک قوت کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے چین سمجھتا ہے کہ جو پاکستان کا انتہائی دیرینہ دوست جنوبی ایشیا میں وہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ تو یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا انتہائی کامیابی کے ساتھ اجلاس، ڈیکلیریشن کی اڈاپشن، یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں میڈیا کا آنا، اور میڈیا ڈپلومیسی کے ذریعے یہاں سے جو سیکنڈ سٹوریز، پازیٹیو لائیوز، ہٹس، انالیسز، یہ ایک وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ ملینز آف ڈالرز بھی خرچ کریں تو آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، اور ایک پلیٹ فارم کے تحت تمام ملکوں کی لیڈرشپ بھی باہم مل رہی ہے۔ پاکستان اپنے آپ کو شوکیس کر رہا ہے اکنامکلی، ڈپلومیٹیکلی، اور میڈیا ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کا پازیٹیو امیج، جو یقینی طور پہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا امیج نہ صرف ریجن میں بلکہ انٹرنیشنلی اسی طرح اس قسم کے کامیاب ایونٹس کے انعقاد کے ساتھ پاکستان کا ایک مثبت تشخص، امیج یہ آگے ابھرے گا۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا، متین صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان نے دو چیزوں پہ فوکس کیا جن کا ذکر آپ بھی کریں۔ نمبر ایک تو میڈیا ڈپلومیسی، بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کا نیگیٹو امیج دکھایا جائے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے ہمیشہ سے۔ یہ جس طریقے سے سارا پروگرام کنڈکٹ کیا گیا اور اس کی میڈیا مینجمنٹ کی گئی، نمبر ایک یہ، اور دوسرا جو بھارت ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ پاکستان اکیلا ہے، اکیلا رہ جائے گا، جس طریقے سے رشیا اور چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دیگر ایون ڈیلیگیٹ ممبرز بھی آئے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کو عالمی سطح پر بہتر کرنے میں مدد ملے گی؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور بھارت کی یہ ایک اسٹیبلش پالیسی ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، لیکن عام ترین چیز آپ کو بتائیں گے، اور آپ جو اس وقت دیکھنے والے اور سننے والے بھی ہیں، کئی بھارتی صحافیوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیالات پاکستان کے بارے میں اچھے ہیں، لیکن میڈیا پہ جب ہم کچھ بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہمیں ایجنڈا دیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ہماری ابھی ریسنٹ انٹریکشن ریسنٹ انٹریکشن بھی انہیں کہا جو ایجنڈا دیا جاتا ہے، پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے نقطہ نظر کو، اپنی چیز کو ٹوسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان بھارت سے متعلق جو آپ نے بات کی کہ بھارت ہمیشہ پاکستان کے بارے میں، یہ بات صحیح ہے۔ جو 5 اگست 2019 کے اقدامات تھے اس کے بعد ڈائلاگ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اگر بھارت چاہتا ہے، دیکھیں خطے کی دو بڑی قوتیں پاکستان اور بھارت، اربوں ڈالر کی ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، میڈیا کوآپریشن، کلچرل لنکیجز، ان تمام تر کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، لیکن ہندوستان کو پہلے پاکستان کو کچھ کنسیشنز دینی ہوں گی۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ پاکستان کے اوپر جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیشہ بے بنیاد اور لغو جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی پاکستان سے ٹیررزم انڈیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس قسم کے بے بنیاد اور جو لغو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو روکنا ہوگا۔ بھارتی وزیر جو دفاع راج ناتھ سنگھ، وہ آئے روز آزاد کشمیر پہ حملے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور پھر ہمارے وزیر خارجہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بلاول بھٹو گووا تشریف لے گئے تو ان کے ہندوستان سے رخصت ہوتے ہی جے شنکر صاحب کا جو لب و لہجہ تھا وہ انتہائی، تو بھارت کی لیڈرشپ کو پاکستان کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان الحمدللہ ایک اکنامک پاور بھی ہے، ایک میزائل پاور بھی ہے، ایک جوہری طاقت بھی ہے، جنوبی ایشیا کا اہم رکن ہے، اور اسی منفی بھارتی رویے کی وجہ سے آج سارک جو جنوبی ایشیا میں تعاون کی تنظیم ہے وہ ڈس فنکشنل
ہو چکی ہوئی ہے، تو ہمیں اسے دوبارہ فعال کرنا ہوگا. بھارت کو اس میں اپنا ہٹ درمی پہ مبنی رویہ اس پہ تبدیلی کرنی ہوگی. بہت شکریہ. جی متین صاحب، جیسے کہ بتا رہے تھے کہ آج کی اس کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور وہ اعلامیہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تمام چیدہ مسائل کو ان رکن ممالک کو اس کو کور کیا گیا، اور آنے والے دنوں میں اس اجلاس کے بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. جی